So our next topic is causes of death. Important question is why we need to know the causes of death. It will help us to formulate right kind of policies on the basis of different causes of deaths in a country. اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر کسی ملک میں ایک خاص پاپولیشن ہے، کسی خاص ایریا میں اگر شرح اموات کسی خاص بیماری کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے تو اس بیماری پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. تو کازز آف ڈیتھ is very important topic related to population of a country. So we need to ask different questions about the causes of death. The first question can be, what are the leading causes of deaths in the world, in Pakistan, among children in Pakistan, among females in Pakistan, among poor people, among rich people? Do you think that all these questions are making a kind of sense? Yes, of course, these are very important questions. اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں زیادہ تر اموات کن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو آپ ان وجوہات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایسی جو کہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو بچوں میں جو اموات ہیں ان کی ریزنز کا پتہ چلے تو آپ اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. فیمیلز میں کیا وجوہات ہیں، وہ ظاہر ہے میل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. امنگ پور پیپل، پاکستان میں زیادہ تر بیماریاں غریب لوگوں میں خراب یا گندے پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو امنگ ریچ پیپل کون سی بیماریاں ہیں؟ دیز آل کویسچنز آر میکنگ سینس. اور اگر آپ ان کا آنسر تلاش کر لیں تو آپ کے پاس جو نالج آئے گا وہ لوگوں کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا. اینڈ یو شوڈ آلویز ریمبر دا سیئنگ دیٹ دا بیوٹی آف کویسچن از ہاف آف نالج، کہ حسن سوال آدھا علم ہوتا ہے. So these are the causes of deaths in Pakistan according to World Health Organization's data of 2018. So this yellow share is showing that 36% deaths in Pakistan are either communicable diseases, maternal, perinatal or nutritional deficiencies related. پاکستان میں تقریباً 36% جو اموات ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ ایک شخص سے دوسرے کو لگنے والی بیماریوں کی وجہ سے ہیں، یا وہ میٹرنل اور جو پیدائش کے موقع پہ خواتین کی اموات ہو جاتی ہیں، یا جو بچوں کی بیماریاں اس کی وجہ سے، یا نیوٹریشنل یعنی کہ غذا کی کمی کی وجہ سے ہیں. اور جو دوسری سب سے بڑی ریزن ہے وہ آپ اس بلو کلر میں دیکھ سکتے ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز. 29% پاکستان میں یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے. آپ اس کو آج کل کے دور میں میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان لڑکوں کو، نوجوان بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی ایٹنگ ہیبٹس کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ان کی جو ایکٹیویٹی لیول ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ عام طور پہ پہلے چھوٹی عمر کے لوگوں میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یا ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز اتنی نہیں پائی جاتی تھیں. یہ پاکستان میں دوسری بڑی وجہ ہے اموات کی. اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے وہ ادر NCDs. NCDs مینز نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، کہ ایسی بیماریاں جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتی، بلکہ ان میں ایسی بیماریاں کہ جو کسی کو کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہیں. اس میں کینسر زیادہ تر اس کی ٹائپس ہیں، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے. تو یہ ڈیفرنٹ آپ کو یہ پورا چارٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 8% لوگوں کو پاکستان میں کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہوتی ہے، ریسپائریٹری سسٹم کی وجہ سے 5% ہیں، ڈائبٹیز 3% ہیں، اور انجریز یا ایکسیڈنٹس کی وجہ سے 7% اموات پاکستان میں واقع ہوتی ہیں. ان کی بنیاد پہ آپ اپنی پاپولیشن کی ہیلتھ پالیسیز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ what are the leading causes of deaths in the world, or is there a difference on the basis of causes among rich countries and poor countries, again you can search from the website of World Health Organization. تو ہم اس کو گوگل کے ذریعے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹ کلک گوگل and write your question, like you can write leading
causes of deaths in the world 2018. اگر آپ WHO بھی لکھ لیں ساتھ تو آپ کے سامنے یہ دا ٹاپ 10 کازز آف ڈیتھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ آپ کو پہلا ہی لنک آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک پوری ڈیٹیلڈ ویب سائٹ ہے جس میں آپ کو انہوں نے ڈفرینٹ فگرز دکھائی ہیں اور گرافس کے ذریعے بھی دکھائی ہیں. تو یہ جو پہلا چارٹ ہے بار چارٹ دا ٹاپ 10 گلوبل کازز آف ڈیتھ دس اس دا ایبسلیوٹ فگرز یہ ملینز میں ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز دنیا میں سب سے زیادہ اموات کی وجہ بن رہی ہیں. اور پھر سٹروک ہے جس کو آپ نس پھٹنا بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح پلمونری ڈیزیزز ہیں, لنگ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں. یہ کافی زیادہ آپ کو اس میں لسٹ میں اسی طرح کی نظر آ رہی ہیں. اس میں ایک بڑی جو ریزن ہے وہ الزائمر ہے ڈیزیز ہے, جو کہ دماغی امراض میں سے ایک, بھولنے کی بیماری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لنگ کینسر ہے, ڈائبٹیز ہے, روڈ انجری ہے. یہ سملرلی آپ اگر نیچے جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آن دا بیسس آف انکم گروپ you will find different charts. So this first chart is top 10 causes of deaths among low income countries in 2016. تو دیکھیں جو غریب ممالک ہیں ان میں جو سب سے بڑی وجہ آپ کو نظر آتی ہے وہ لور ریسپائریٹری انفیکشن ہے. اس کے اندر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ سانس سے ریلیٹڈ بیماری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں پولوشن زیادہ ہو سکتی ہے, ان ممالک میں ڈائٹ کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. بہت سی اس کی جو مین بیماری ہے وہ ٹی بی ہے, اور یہ عام طور پہ غریب ممالک میں یا غریب لوگوں کو اس کے وائرس سے متاثر ہوتے ہیں. سیکنڈ ریزن آپ دیکھیں کہ ڈائریل ڈیزیز, یہ پانی سے پھیلنے والی ڈائریا جسے آپ کہتے ہیں بیماری ہے, اور یہ گندے پانی سے پھیلتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹی بی دنیا کے بہت سے ممالک میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگوں کو نہیں ہوتی, بنیادی وجہ نہیں ہے یہ وہاں پہ شرح اموات کی. اسی طرح ہیضے کی وجہ سے یا ڈائریا کی وجہ سے اموات نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو غریب ممالک ہیں وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کو وہ بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تھرڈ ریزن از ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز, جو کہ ایڈوانس کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑی ریزن ہارٹ اٹیک ہے. اور پھر ایڈز بھی ہیں بہت سے افریقہ کے ممالک میں, پھر سٹروک ہے, ملیریا ہے, ٹیوبرکلوسز ہے. اب ملیریا یا مچھروں کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہیں جو لوسٹ انکم گروپ کے کنٹریز ہیں. اگر آپ نیچے آ جائیں تو لوور مڈل انکم میں آپ کو ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیزز پہلے نمبر پہ نظر آئیں گی. پھر آپ کو سٹروک نظر آئے گا جس کو آپ دماغ کی شریان کا پھٹنا کہتے ہیں. پھر لو ریسپائریٹری انفیکشن ہے. دوبارہ آپ کو لنگ سے ریلیٹڈ ڈیزیزز نظر آ رہی ہیں. یہ ٹیوبرکلوسز ہے, ٹی بی ایک بڑی وجہ ہے. لوور مڈل انکم بھی, پاکستان میں بھی ٹی بی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے. ڈائریل ڈیزیز ہے, دین ڈائبٹیز ہے, سیروسز آف لیور جس کو آپ ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے سیروسز آف لیور ہوتا ہے, یہ بھی اب ایک بڑی وجوہات میں سے پاکستان جیسے ممالک میں اموات کی بنتی جا رہی ہے. یہ اپر مڈل انکم کنٹریز ہیں. اب جیسے جیسے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں آپ کو ٹی بی نظر نہیں آئے گی, ان ممالک میں ڈائریا کی وجہ سے آپ کو اموات کی شرح زیادہ نظر نہیں آئے گی. اور یہ ٹاپ 10 causes of deaths among the richest countries in the world ہے. The first one is heart disease, then stroke, then Alzheimer disease, جس میں آہستہ آہستہ انسان کا جو دماغ ہے اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی. اس کی ظاہر ایک پوری کریکٹرسٹکس ہوں گے جو کہ میڈیکل بنیادوں پہ ہی ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں. لنگ کینسر ہے, جو اب آپ اگر ان کا ڈفرنس دیکھیں تو آپ کو جو واضح ڈفرنس امیر اور غریب ممالک میں نظر آئے گا. امیر ممالک میں زیادہ تر اموات ہو رہی ہیں ہارٹ کی وجہ سے, سٹروک کی وجہ سے, کینسر کی وجہ سے, یا پھر آپ اس کو
ان کے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریا کی وجہ سے، ٹی بی کی وجہ سے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے اموات نہیں ہوتی، جو کہ زیادہ تر غریب ممالک میں ہوتی ہیں۔ تو اس ویب سائٹ کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور کمپیریزن کر سکتے ہیں، انہی کی بنیاد پہ ان ممالک میں پالیسیز تشکیل پاتی ہیں۔